نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گوشہ نشینی کے فوائد اور نقصانات کی وضاحت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عزلت میں لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے۔ مختصراً بتا دیتی ہوں کہ عزلت کس کو کہتے ہیں؟ عین زائی لام، تنہائی کو، دوسروں سے الگ رہنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہاں؟ سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے کان فی معزل، یعنی وہ اپنے والد اور ایمان والے تھے ان سے ہٹ کر الگ تھا۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ عزلت میں لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا نکاح کرنے یا نہ کرنے کی فضیلت میں، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں علم کی خاطر شادی نہ کرو، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، باقی کام بھی کرو لیکن شادی بھی کرو۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اشخاص اور ان کے حالات کے اختلاف کی بنا پر اس کا حکم بدلتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ کیا سمجھا اس سے؟ ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اور اس کے کام کرنے کا انداز مختلف ہے۔ کچھ لوگوں کو کام کے لیے تنہائی کی واقعی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا کام تنہائی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک ماں جو 5 بچوں کی ماں ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتی ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے لیے کیا فضیلت ہے اس میں؟ اسی طرح حالات، جب بچے چھوٹے ہیں تو آپ بیچ میں رہیں، جب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے بیٹھ کے روتے ہی نہ رہیں، آپ اپنا کچھ اور کام کریں، آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کتنے ہی گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں نا؟ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ساسوں کی ہر کام میں مداخلت ہوتی ہے، وہ باز نہیں آ سکتے۔ بھی آخری عمر ہے، کوئی عبادت کے لیے، کچھ کسی اور کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، شکر کرو کوئی اور آیا ہے جو ساری ذمہ داریاں سنبھالے اور تم کچھ اور کرو۔ لیکن وہ ساری زندگی کی جو عادت پڑی ہے حکومت کرنے کی، وہ باز نہیں آتی۔ مردوں کے لیے تو جاہ باہر کے لیے فتنہ، عورتوں کے لیے گھر کے اندر فتنہ ہے، کیونکہ چین ہی نہیں آتا جب تک وہ ہر چیز میں اپنا مشورہ نہ دے چکے۔ دوسروں کو بھی غلطی کرنے دو، دوسروں کو بھی سیکھنے دو، ان کو بھی تھوڑا سا سانس لینے دو، تھوڑی سی آزادی دو، سیکھ جائیں گے۔ تم بھی سیکھے تھے، یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ تم سیکھ کے تو نہیں آئے تھے اس گھر میں۔ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت ٹرینڈ ہو کے گھر میں آتی ہیں اور شادی کرتی ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ ہی سیکھتے ہیں نا۔ تو جب بچے بڑے ہو جائیں، شادی ہو جائے، ذمہ دار ہو جائیں، تو انہیں کہو اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ اگر انہیں خود کچھ چاہیے ہم سے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، اور اگر نہیں پوچھنا تو بے وجہ پیچھا نہ کریں۔ بہت سے گھر اور رشتے صرف اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی مسلسل پیچھے سے انٹرفیئرنس ہوتی۔ کیا کھایا، کیا پکایا، دن میں کئی کئی فون، اور وہاں تو آفت اور زیادہ ہے جہاں فون بھی مفت ہو۔ اس سے دنیا کا بھی ہم نقصان کرتے ہیں، آخرت کا بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی ہمیں اس بات پہ تسلی ہو جائے نا کہ جو میری قسمت تھی، جو میرا رزق تھا، جو مجھے ملنا تھا مل لیا، میں نے انجوائے کر لیا لائف کو، اب کریں دوسرے، اور ہم کریں کوئی تعمیری کام، کچھ پڑھنے لکھنے کا، کچھ سیکھنے سکھانے کا۔ جو ہنر اللہ نے ہمیں ساری زندگی میں سکھائے، اب ہم کیا کریں؟ وہ ہنر سب کو سکھائیں، تو بہت سے اچھے اچھے کام ہو سکتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزلت نشینی کے کچھ فوائد ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم عزلت یعنی گوشہ نشینی کے فوائد بیان کرتے ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ پہلا، عبادت کے لیے فارغ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی مناجات سے انس حاصل کرنا۔ جب آپ بالکل تنہائی میں، اور آپ کو پتا ہو کہ کوئی نہیں دروازہ کھولے گا، نہ کوئی ناک کرے گا، نہ کوئی فون آئے گا، نہ ڈسٹرب کرے گا، تو پھر آپ آہستہ 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 اس دعا کے موڈ میں داخل ہوتے ہیں، یا نہیں؟ اچانک یہ نہیں ہوتا کہ اچھا کوئی 1 منٹ کے لیے باہر گیا تو آپ جلدی سے دعا کر لیں۔ وقت لگتا ہے اس گہرائی میں جانے کو، اور عین آپ گہرائی میں گئے ہیں اور اتنے میں دھڑ سے کسی نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو انس حاصل ہوتا ہے، کس سے؟ لوگوں کی باتوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے باتیں کرنے سے، سرگوشیاں کرنا۔ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے چپ کے باتیں کرنا، جو کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ یہ چیزیں فراغت چاہتی ہیں، اور میل ملاپ میں فراغت نہیں ملتی۔ اگر آپ ٹو مچ سوشلائزنگ کرتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ آپ کی عبادت
اچھی ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی دعاؤں میں خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ ہر وقت باتوں کے شوقین ہیں، کیونکہ آپ کا دھیان ہی نہیں ہے اللہ کی طرف۔ کیوں نہیں دھیان؟ کیونکہ دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دلچسپی؟ کیونکہ دلچسپی کہیں اور ہے۔ تو جب تک اور دلچسپیاں ختم نہیں ہوں گی یہ کام دلچسپ ہو نہیں سکتا۔ تو بے حد ضروری ہے کہ یکسو ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بار بار قرآن مجید میں کیا آتی ہے؟ حنیف مسلمہ، یکسو مسلمان۔ ہاں، گوشہ نشینی اس کا ایک وسیلہ ہے، خاص طور پر ابتدا میں۔ بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ زہد اور خلوت سے انہیں کیا ملا، تو کہا اللہ سے مانوس ہونا، اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ سے باتیں کرنا اچھا لگا۔ کیونکہ کسی کے ساتھ بھی اگر آپ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے نا تو آپ اس سے مانوس نہیں ہو سکتے، آپ کے اور اس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا وقت نہیں گزرتا تو آپ کے بچے بھی آپ کے لیے اجنبی ہیں، مانوس نہیں ہیں، خواہ آپ نے جنم دیا ان کو اور سب کچھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی کے ساتھ بھی۔ اسی پہ قیاس کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی آپ مانوس نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ تنہا نہ ہوں، ایک وقت نہ گزاریں جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ کوئی اپنے رب کو پہچانتا ہو اور پھر کسی اور چیز سے بھی انس رکھتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب رب سے انس ہو جاتا ہے تو پھر دوسری چیزوں سے آہستہ آہستہ خود ہی انس کم ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جسے ہمیشہ کے ذکر سے اللہ کے ساتھ انس یا ہمیشہ کے فکر سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے عزلت ہر چیز سے افضل ہے جو میل ملاپ میں حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، عزلت سے آدمی ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جنہیں عموماً مخالطت میل جول سے کرتا ہے، یعنی جو گناہ لوگوں سے ملنے جلنے سے ہوتے ہیں عموماً انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ وہ 4 ہیں، 4 بڑے کبیرہ گناہ۔ نمبر 1، غیبت۔ غیبت غیبت لوگوں کو عموماً آپ کے ساتھ الگ ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ الگ میں کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ غیبت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو سب کے سامنے بات کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کی عزت کو چباتے ہیں۔ کیا زبردست انہوں نے لفظ لکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ گوشت کھایا نہیں جاتا، گوشت چبایا جاتا ہے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت چبانا، دوسروں کی عزت چباتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کر کے مزے لیتے ہیں۔ پھر اگر تو ان سے ملے اور ان کی موافقت کرے تو گناہگار ہوگا، ہاں میں ہاں ملائے تو ساتھ ہی شامل ہو، برابر ہو گئے کرنے والے کے، اور اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے گا۔ اگر خاموش رہے گا تب بھی ان کا شریک ہوگا، کیونکہ سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے، اور اگر تو ان سے اختلاف کرے گا تو تجھے برا سمجھیں گے اور تیری بھی غیبت شروع کر دیں گے، کیونکہ جو عادی ہے وہ بچ نہیں سکتا، وہ ہر جگہ سے مردار کھاتا ہے، پھر ہر قسم کا مردار۔ ایک مرتبہ کسی کے ہاں مجھے ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے بلیاں پالی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی بلی پالی نہیں، نہ مجھے پتا وہ ان کی کیا ضروریات ہوتی ہیں یا کیسے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کوئی بری بات نہیں بلی پالنا، یا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ کوئی بلی نہ پالے، لہذا آپ میری بات سے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بلیوں سے محبت کی وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ رکھا تھا، یعنی بلی کا باپ۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا شوق ہوتا ہے نا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں ردی قسم کو گوشت ابال رہی تھی، میں نے کہا یہ کون کھائے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ بلی کے لیے۔ تو میں نے کہا کچا ہی ڈال دیں، کیا تکلف کی ضرورت ہے؟ کہتے نہیں، اگر کچا گوشت ڈالا تو کچے کی عادت ہو جائے گی اس کو، اور پھر وہ انسانوں کے اوپر بھی جھپٹے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو غیبت کی عادت ہو جاتی ہے نا، جسے کچا گوشت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے جانوروں کی طرح، پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، تو جو ملا اسی کو نوچ لیا۔ جانور کسی کا فرق کرتے ہیں؟ ہر ایک کو نوچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے مالک کو بھی نوچ جاتے ہیں۔ تو جب انسان غیبت کا عادی ہوتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں بخشتا، وہ اپنے محسن کو بھی نوچ ڈالتا ہے جب موقع ملتا ہے۔ تو وہ تیری بھی غیبت کریں گے اور ان کی غیبت میں ایک اور غیبت کا اضافہ ہو جائے گا، بلکہ بسا اوقات گالی گلوچ تک پہنچیں گے۔ نمبر 2، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔
جو آدمی لوگوں سے میل ملاپ رکھے گا وہ لازماً منکرات کا مشاہدہ کرے گا، برائیاں دیکھے گا. اگر خاموش رہے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور اگر انکار کرے گا تو کئی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. گوشہ نشینی میں ان سے حفاظت رہے گی. انسان اس گناہ سے بچ جاتا ہے. کس گناہ سے؟ لوگوں کی برائیاں دیکھ کر ان کو منع نہ کرنے کے گناہ سے. کیونکہ حکم کیا ہے؟ کیا کرو؟ جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو. پھر ہے ریا، نمبر 3 کبیرہ گناہ، اور یہ ایک لا علاج بیماری ہے. جتنا چاہے علاج کرو پھر بھی ٹپک پڑتی، جس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. لوگوں کی مخالطت میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا جاتا ہے کہ مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، اور یہ بالعموماً جھوٹ سے خالی نہیں ہوتا. کوئی شوق نہیں ہوتا اور دوسرے کو دیکھتے ہی مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات شوق ملاقات ظاہر کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کیسے صبح کی یا شام کی، یعنی پریٹینڈ کرتے ہیں. سلف اس کا جواب دینے سے پرہیز کیا کرتے تھے. جیسا کہ بعض نے کہا جبکہ ان سے پوچھا گیا آپ نے صبح کیسے کی تو کہا ہم نے صبح کی کمزوری اور گناہ کی حالت میں اپنی روزی کھا رہے ہیں اور موت کے منتظر ہیں. یعنی کہ بہت خوبصورت جواب نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے خوش ہوں. اور ان ساری چیزوں سے احتیاط برتنا یہی دراصل تقویٰ ہے. اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا بندوبست بھی رکھیں، ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھیں. معلوم ہونا چاہیے کہ جب سائل اپنے بھائی سے سوال کرتا ہے تم نے کیسے صبح کی، تو اس پر اسے شفقت اور محبت آمادہ نہیں کرتی. یعنی ہر ایک کے ساتھ انسان ایسے تھوڑی کر سکتا ہے، بلکہ یہ الفاظ وہ محض تکلف اور ریا سے کہتا ہے. بلکہ بعض اوقات اس کے سوال کا محرک کینہ اور عداوت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات کا بگاڑ معلوم ہو. یعنی دوسروں کے بارے میں وہ اچھا نہیں جاننا چاہتا، بلکہ یہ سننا چاہتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں، پھر وہ خوش ہوتا ہے، شکر ہے یہ ٹھیک نہیں. عزلت میں ایسی تمام باتوں سے خلاصی ہے. جو شخص لوگوں سے ملے اور ان جیسے اخلاق نہ اپنائے تو وہ اس سے ناراض ہوں گے. یعنی ہر ایک کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، رکھ رکھا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے ملنا جلنا شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کے طریقوں کے مطابق ڈھلنا پڑے گا. آپ کو پہننا بھی ان کی مرضی کا ہوگا، آپ کو کھانا بھی ان کی مرضی کا ہوگا، آپ کو ہر کام ان کے طریقے پہ کرنا ہوگا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ سے نہیں ملیں گے، وہ دوستی چھوڑ دیں گے. اگر آپ حجاب پہنیں گے اسے بوجھ سمجھیں گے. مثلاً ایک حجاب والی خاتون اگر ایسے مجلس میں جاتی جہاں کوئی حجاب نہیں پہنتا تو کیا ہوتا ہے عموماً؟ وہ بور ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک انجانا سا بوجھ پڑ جاتا ہے. وہ بیچارہ کچھ بھی نہ کہے تو بھی دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے. اس کی غیبت کریں گے. یعنی جب وہ مجلس سے اٹھ کے جائے گا تو پیچھے کیا کہیں گے؟ ہاں جانتے ہیں ہم اس کو، یاد ہے تمہیں وہ وہاں فلاں فلاں جگہ یہ کیسے تھی، آج دیکھو اس کو. اور اس کی وجہ سے ان کا دین برباد ہوگا اور خود اس کا دین اور دنیا ان سے انتقام لینے میں برباد ہوں گے. پھر جب کوئی آپ کو ستائے گا تو آپ کو بھی غصہ آئے گا اور آپ بھی کچھ نہ کچھ سوچیں گے کہ میں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کروں. یہ برائی کا اثر قبول کرنا ہے. طبیعت غیر محسوس طریقے سے دوسروں کے اخلاق کو اپناتی ہے. انڈر لائن کریں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ عقل مند بھی شاذ و نادر ہی اس پر متنبہ ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ہم دوسرے کے رنگ میں کیسے اور کتنا رنگ گئے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی فاسق کے ساتھ ایک مدت تک اٹھے بیٹھے اور اس کا اثر قبول نہ کرے. یا اللہ، خواہ وہ محتاط رہے مگر وہ پہلے کی حالت سے موجودہ حالت کا مقابلہ کرے گا تو برائی سے نفرت کے جذبے میں بڑا فرق پائے گا. کیونکہ ہر وقت برائی کا مشاہدہ کرتے رہنے سے برائی کی کراہت کم ہو جاتی. مثلا اگر کوئی شخص اسموک کرتا ہو تو ابتدا میں اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی کراہت آتی ہے، بہت دل خراب ہوتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے. وہ تو اسموک کر رہا ہے، آپ پیسو اسموکر ہیں. اس کے دھوئیں سے آپ کو بھی، کہتے ہیں نا برے دوست کی مثال کس سے دی گئی؟ بھٹی جھونکنے والے سے. تو بھٹی تو کوئی جھونکے گا، اسموکر تو ہر وقت لوگوں میں بھٹی جھونکتے رہتے ہیں. تو جب انسان کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ دوسرے کی جو برائی ہے، یہ اسمیل ہے، وہ محسوس ہی نہیں ہوتی.
جب انسان دوسرے کے کبیرہ گناہوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے اپنے صغیرہ گناہ حقیر معلوم ہوتے ہیں. کہتے ہیں شکر ہے میں ایسا تو نہیں، میں تو بہت اچھا ہوں، اور اپنے گناہ خیال ہی نہیں رہتا. جیسا کہ انسان جب سلف کی پرہیزگاری اور عبادت کے حالات ملاحظہ کرتا ہے تو اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے. جب ہم بڑے بڑے لوگوں کا پڑھتے ہیں نا کہ کتنے روزہ دار تھے، کتنے تہجد گزار تھے، تو ہم سوچتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. جب سلف کی پرہیزگاری اور عبادت کے حالات ملاحظہ کرتا ہے تو اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی عبادت کو معمولی جانتا ہے، اور اس سے کوشش کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. داعیہ کیا ہوتا ہے؟ داعی سے ہے، اور یہ جو جا ہے نا آگے یہ مبالغے کے لیے، یعنی اس کے اندر پھر بہت زبردست قوت پیدا ہوتی ہے کچھ کرنے کی. داعی کا مطلب بلانے والا، یعنی وہ چیز اس کو کھینچ لے جاتی ہے اپنی طرف. اور اس نقطے سے قائل کے اس قول کا راز کھلتا ہے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. یہ بات کہ گناہ کے مسلسل مشاہدے سے اس کی کراہت کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو بہت نفرت ظاہر کی جاتی ہے. اچھا یہ روزہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے کافر ہو جانے کا گمان کیا جاتا ہے. لیکن نماز کے مؤخر کرنے یا ترک کرنے کو اتنا برا گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایک نماز چھوڑ دینا کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ نماز سے غفلت اور سستی بالعموم دیکھی جاتی. روز دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں پڑھتے تو پھر عادت ہو جاتی ہے، اور اس بار بار کے مشاہدے سے گناہ کی شدت کا احساس مر جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی عالم ریشمی کپڑا یا سونے کی انگوٹھی پہن لے، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر منع ہے نا، حرام ہے دونوں چیزیں، تو لوگ اس پر سخت اعتراض کریں گے. لیکن اسی عالم کو غیبت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ غیبت کرنا ریشم یا سونا پہننے سے بہت بڑا گناہ ہے. وجہ وہی ہے کہ غیبت کی کثرت کے باعث دلوں میں اس سے نفرت نہیں رہتی. ان باریک نکات کو سمجھو اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تم ان میں زیادہ تر وہی چیزیں دیکھو گے جس سے تمہاری دنیا کی ہرس بڑھے گی اور آخرت سے غفلت زیادہ ہوگی. بڑے گناہ بھی بے حقیقت معلوم ہونے لگیں گے اور عبادات کی رغبت کمزور ہو جائے گی. ہاں اگر تم کوئی ایسی مجلس پاؤ جس میں اللہ کا ذکر ہو تو اس سے الگ نہ رہنا کہ وہ مومن کے لیے غنیمت ہے، اس سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ، یہ فتنوں اور جھگڑوں سے بچنا، ان میں مشغول ہونے سے دین کو بچانا ہے. شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شہر ہوگا جس میں تعصب اور لڑائی جھگڑے نہ ہوں گے. شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شہر ہوگا کہ جس میں لوگ آپس میں نہ لڑتے ہوں گے اور جھگڑے نہ ہوں گے. دنیا کے اور شہروں کو تو پھر بھی شاید کچھ بہتری کا مقام ہو، لیکن ہمارا حال تو دن بدن پتلا ہوتا جا رہا ہے. شہر تو چھوڑیں، کسی ادارے کی بات کریں، کسی گھر کی بات کریں کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، کوئی ادارہ ایسا ہو کہ جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خار نہ رکھتے ہوں، تعصب نہ رکھتے ہوں، جھگڑے نہ کرتے ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کو بیان کر کے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ عہد کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی وعدہ پورا نہیں کرتے، اور امانت ختم ہو گئی اور لوگ اس طرح ہو جائیں، آپ نے اپنی انگلیوں میں ڈالی، تو میں نے عرض کیا آپ اس صورت حالات میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر بیٹھے رہو، اپنی زبان بند رکھو، اچھے کام کرتے جاؤ، برے چھوڑ دو، خواص کا خیال رکھو اور عوام سے اجتناب رکھو. یعنی جب لوگ بہت زیادہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں تو پھر کیا بہتر ہے کہ انسان محتاط رہے. اس مضمون کی اور بھی احادیث مروی ہیں. چوتھا فائدہ لوگوں کی برائی سے بچنا ہے. وہ تجھے کبھی غیبت سے تکلیف دیں گے، کبھی چغلی سے، کبھی بدزنی سے، کبھی تہمت سے، کبھی جھوٹا لالچ دینے سے. جو بھی لوگوں سے ملے جلے گا اس کے حاسد اور دشمن بھی ضرور ہوں گے. اس کے علاوہ دیگر تکلیفیں جو انسان کو انسانوں سے پہنچتی ہیں اسے پہنچیں گی. البتہ گوشہ نشینے میں آدمی ان سب فتنوں سے بچا رہتا ہے، جیسا کہ کہا گیا تیرے دشمن دوستوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا زیادہ دوست مت بنا. دشمن کہاں سے آتے ہیں؟ دوستوں سے، لہذا زیادہ دوست مت بنا. اکثر بیماریاں جو تم دیکھتے ہو وہ کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر کھانا بھی پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات خود نہ بھی کھانا ہو تو انہیں کھلانا ہوتا ہے. جب انہیں کھلانے لگتے ہیں تو پھر ساتھ خود بھی کھانے لگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گوشہ نشینی میں برے ساتھیوں سے نجات ہے.
حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا جس کو تو نہیں جانتا اس کو جاننے کی کوشش نہ کر، اور جسے جانتا ہے اس سے انجان ہو جا۔ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا کیا میں حج تک آپ کے ساتھ رہوں؟ تو اس نے کہا ہمیں چھوڑ دو کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ اس پہ ناراض ہو جائیں۔ عزلت کا ایک اور فائدہ ہے اور وہ ہے دین اور مروت اور ستر کی ساری چیزوں کا چھپا رہنا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں تجھ سے اور تیری ان سے منقطع ہو جائیں گی، باقی رہیں ان کی امیدیں تو ان کی رضامندی ایک ایسی بات ہے جس تک پہنچنا مشکل ہے، یعنی لوگ کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ جو ان سے الگ ہو گیا اس نے ان کے شادی بیاہ اور ولیموں وغیرہ میں شامل ہونے کی امیدوں کو منقطع کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں آئے گا۔ کہا گیا ہے جس نے سب کو محروم کیا اس سے سب خوش رہے۔ جس آدمی نے دنیا کی زینت اور تر و تازگی کو دیکھا اس کی حرص میں حرکت پیدا ہوگی، اور حرص کی قوت سے امید اور لالچ پیدا ہوگا، اور زیادہ امیدوں کی ناکامی دیکھ کر وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ حدیث میں ہے اپنے سے نیچے کو دیکھو اور اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو، اس سے تم اللہ کی نعمت کو اپنے لیے حقیر نہ سمجھو گے۔ ہم حقیر کیوں سمجھنے لگتے ہیں ان نعمتوں کو جو ہمارے پاس ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ سب ہم سے اچھے حال میں، ایک ہم ہی مظلوم ہے، تو پھر ہمارا رونا نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے جو ان کو طرح طرح کی دنیا کی زندگی کی زینت دی ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اور خصوصاً اگر یہ زیب و زینت آپ کے ہم پایا ہم پلہ لوگوں کے بیچ میں ہو، بعض اوقات ایک رینک کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اس سے بہت سی جیلسیز اور بہت سی اور چیزیں جنم لینے لگتی ہیں۔ کسی کو دیکھ کے اپنے گھر آ کے لوگ جھگڑا ڈال دیتے ہیں، ان کے گھر یہ ہے تو ہمارے گھر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ چھٹا فائدہ یہ ثقیل الطبع۔ ثقیل الطبع کیا ہوتا ہے؟ جو طبیعت پر گراں گزرے، طبیعت پہ بھاری ہو۔ ثقیل الطبع ہے یعنی جو طبیعت پہ بھاری ہو، جس کی عادتیں، جس کی حرکتیں، جس کی باتیں آپ کو بوجھل کر دیں، جس کی موجودگی گراں گزر رہی ہو، اور بے وقوفوں کے مشاہدے، کیونکہ بہت سے لوگ بظاہر بڑے اچھے اچھے کارنامے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک عقل مند کی نگاہ میں وہ سب کیا ہوتا ہے؟ حماقت، کہ یہ اس چیز پہ اتنا مال لگا رہا ہے، یہ اس چیز پہ اتنی ایفرٹ لگا رہا ہے۔ تو بے وقوفوں کے مشاہدے اور ان کے برے اخلاق کو برداشت کرنے سے نجات پانا ہے۔ جب آدمی ثقیل الطبع سے تکلیف اٹھاتا ہے تو لازماً اس کی غیبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن اب اس کے نقصان بھی ہیں، کیونکہ آپ سب سے کہیں جی میں تو امن میں رہنا چاہتا ہوں آرام سے، اور یہ سب تو واقعی فتنہ فساد ہے، لہٰذا اب میں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا آج کے بعد آنا جانا ملنا ملانا سب ختم، گھر میں ہی اچھا۔ تو عزلت کے کچھ نقصان بھی ہیں، اسی لیے پھر فائدے اور نقصان دونوں سامنے رکھ کے اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں واقعی ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ثقیل الطبع لوگ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو رہنا ہی ہوتا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے، یہ قریب رشتہ ہے۔ ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ جی صبر سواد بیرے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ فتنہ، مصیبت، اور نہ انسان ان کو چھوڑ سکتا، نہ انسان کہیں بھاگ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اتصبرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں کی 13 سال، کیا بہت خوشگوار حالات تھے؟ کیسے کیسے ستانے والے تھے، لیکن ان کے بیچ میں ہی رہے، اور کیا حکم آیا؟ فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، اپنے رب کے حکم آنے تک، فیصلہ آنے تک، یعنی ہجرت کا فیصلہ ہونے تک صبر کرو، انہی کے بیچ میں رہو، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، ایسا نہیں کہ ہم بھول گئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ اور جب 13 سال مکمل ہوئے اور ہجرت کا وقت آیا تو ہی آپ نے ہجرت کی۔ اسی طرح بعض اوقات بچیوں کو سسرال میں، یا بعض اوقات ساس کو بہو سے
یا بیوی کو شوہر سے، یا شوہر کو بیوی سے، یا بعض اوقات کوئی بچہ فتنہ بن جاتا ہے. یعنی کوئی انسان ایسا نہیں جو انسانوں کے فتنے سے محفوظ ہو. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان سب کو چھوڑ کے کہیں بھاگ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا چاہے جتنا بھی چاہے، پاسبل نہیں. تو ایسی صورت میں صبر ہی کرنا ہوگا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے پھر. تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھے اور ہر وقت نفرت کا اظہار نہ کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.